کا بڑا فیصلہ آج جو الیکشن کمشنر نے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے دیا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے دیا ہے، اور وہ ہے NA 75 کے حوالے سے، جس میں کہ انتخاب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور ری پولنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ 18 مارچ کی تاریخ بھی الیکشن کمیشن نے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم اور غیر معمولی واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف اس پہ الیکشن کمیشن کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ بڑے ہی دبنگ انداز میں یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، جس طرح سے یہ متنازع انتخاب ہوا، فائرنگ ہوئی، پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے، ان سے رابطہ نہیں ہوا، وہ تمام صورتحال عوام کے سامنے تھی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید فیصلہ کوئی 50-50 ہوگا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورا انتخاب نہ صرف کالعدم قرار دیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ جو آج سماعت کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 اور الیکشن ایکٹ کے جو 9 ہے اس کی کلوز 1 کے تحت NA 75 کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ چیف سیکرٹری پنجاب IG پولیس جو پنجاب ہے ان کو بھی اپنے فرائض سے غفلت برتنے پر اب ذاتی حیثیت میں 4 مارچ کو طلب کیا گیا، اور NA 75 ڈسکا میں جو دوبارہ الیکشنز ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ حکومت اب سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمشنر ڈسکا ہیں، جو ریجنل پولیس آفیسر ڈسکا ہیں، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کا بھی کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر RPO کے خلاف کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ جو اس کے اندر پریزائڈنگ آفیسرز اور دیگر عملہ ہے وہ آئندہ DSP وغیرہ اور DSP سمبڑیال اور DSP ڈسکا وہ آئندہ کسی الیکشن میں کسی بھی ڈیوٹی کے اوپر مامور نہیں ہوں گے، یہ بھی الیکشن کمیشن نے آج یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے غیر منصفانہ ان انتخابات کو قرار دیا بلکہ اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے بھی قرار واقعی سزا جو ہے وہ رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے، وہ اپیل کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ نہیں جا رہی، جو کہ ان کے پاس حق ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں اپیل کر سکتے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کی توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کو ریلیف مل جائے گا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو جب مارچ کے مہینے کی بات کی جاتی ہے تو مارچ میں بہت سارے ایونٹس آ رہے ہیں، مثلا 3 مارچ جو ہے اس کے اندر سینٹ انتخابات ہے، جس کے آج ہی تمام جو حتمی فہرست ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے اندر جو اراکین اپوزیشن کے اراکین اور جو مخالفین یعنی حکومت کے اراکین تھے وہ بھی متفقہ طور پر اتفاق رائے کے ساتھ طے کر کے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ 5 نشستیں PTI کے پاس، 5 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس، اور ایک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس نشست گئی ہے، اور یہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انتخاب جہاں یہاں یہ سب کچھ ہوا، وہیں پہ بلوچستان کے اندر دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ جو عبدالقادر صاحب کانٹریکٹر جن کو کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا بنا رہی تھی امیدوار، ان کے مقابلے پہ جب شور اٹھا تو انہوں نے اپنے ظہور آغا صاحب کو ٹکٹ دیا، آج وہ دستبردار ہو گئے، اور اب دوبارہ قادر صاحب جو ہیں وہ ان ہو گئے اس مقابلے کے اندر، جس کے اوپر خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہی تھی اور یہ الزام لگا رہی تھی کہ یہ سیٹ جو ہے پیسوں کے عوض لی جا رہی ہے۔ یہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوسف وبڑو صاحب ان کو آج اہل قرار دے دیا گیا ہے اور وہ اب کنٹیسٹنٹ ہیں، جبکہ لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور وہ ہر پلیٹ فارم جو ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ان سے بھی بات ہوگی، اور آج بلاول اور مریم کی ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی آج دوبارہ دہرائی ہیں بلاول صاحب نے، اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا کچھ تھوڑے سے متفق نظر آتے ہیں بلاول صاحب کے لیے، لیکن کیا نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم ضرور آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے، لیکن مارچ کا مہینہ بہت اہم ہوگا کیونکہ سینٹ انتخاب بھی اسی میں ہے، اس کے بعد یہ ضمنی انتخاب جو کہ اب ایک مارکے کی صورت اختیار کر گیا، اور اس کے بعد لانگ مارچ 26 تاریخ کو ہوگا، یہ بھی بہت اہم ہوگا۔ تو مارچ کیا ایک حتمی مہینہ کہا جا سکے گا؟
کیا تبدیلی کے امکانات موجود ہیں؟ ان سارے معاملات پہ بات کریں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کے نزدیک کتنا اہم فیصلہ ہے، اور کیا یہ آئندہ کی جو ایک ٹون ہے وہ سیٹ کرے گا؟ سیاسی اثرات بھی اس کے مرتب ہوں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آسما. دیکھیے الیکشن کمیشن، میرا خیال ہے کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کا پوری کمپوزیشن دیکھیں اور اس کی پاور دیکھیں تو الیکشن کمیشن جب بھی چاہے اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ ان پاورز کا استعمال کر سکتا ہے، اور جہاں وہ الیکشن کراتا ہے چاہے وہ عام انتخابات ہوں، ضمنی الیکشنز ہوں، بلدیاتی الیکشنز ہوں، تو اس کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو پابند کر سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، ان کے حوالے سے ساری جوڈیشل پاورز بھی استعمال کر سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو ہماری بدقسمتی سے الیکشن کمیشن میں جو لوگ آئے انہوں نے صحیح معنوں میں اسرٹ نہیں کیا. صرف ایک چیز تھی، مجھے یاد ہے کہ 18ویں ترمیم میں میرا خیال ہے ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ جس میں چیف الیکشن کمشنر کی وہ ویٹو پاور ختم کر دی گئی. بالکل. جو وہ سارے الیکشن کمشنرز جو ہیں وہ ان کے پاس انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر ایک ووٹ ہوتا ہے. یعنی اگر ٹائی ہو جائے تو چیف الیکشن کمشنر کا مجھے خاور صاحب بتا سکتے کہ ان کا کوئی ایکسٹرا ووٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ادروائز، اور مجھے اس لیے یہ بات یاد ہے کہ جب فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے تو انہوں نے جب اس کو ایکسیپٹ کیا تھا تو ظاہر ہے انہوں نے جو ایکسیپٹ کیا تھا وہ ایک ریزگنیشن کے ساتھ کیا تھا. اور چودھری نثار علی خان جب ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے اپنا ریزگنیشن ان کو دے دیا تھا کہ میں الیکشن کرا کے چلا جاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے. اس کے بعد وہ انڈیا گئے، انڈیا میں ادھر کے الیکشن کمیشن کا پورا رول ساری چیزیں پڑھی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ساری چیزیں سامنے رکھی تو آئی واز ووٹڈ آؤٹ. اور اس کے بعد میرے پاس وہ اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پایا. لیکن اس کو چھوڑ کے یہاں اگر یہ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں پوزیشن لی، الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے فوراً بعد جو ان کا کاؤنٹنگ کے بعد جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے صحیح، اور پھر آج جو ان کا فیصلہ ہے، اس سیکوینس کو ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جیسے ایک نئی جان پڑ گئی ہے. اب اس میں آنے والے فیصلے کیا ہوتے ہیں وہ بالکل ایک الگ بحث ہے ہماری. تو ان کے پاس فیصل باوڈا کا صاحب کا بھی کیس پڑا ہوا ہے، فورن فنڈنگ کیس بھی پڑا ہوا ہے. لیکن اس پرٹیکولر ایریا میں دو پی ٹی آئی کے یہاں ابھی میری کراچی میں فردوس شمیم نقوی، عمران اسماعیل پریس کلب آئے ہوئے تھے تو ان سے گفتگو ہوئی. ان کی ریزرویشنز یہ تھیں کہ جی 370 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں، صرف 23 پولنگ اسٹیشنز پہ اگر معاملہ گڑبڑ ہوا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہے وہ ری پولنگ. اچھا، اس کا جواب آج الیکشن کمشنر نے دیا. انہوں نے کہا کہ فائرنگ کر کے ماحول کو اتنا ایسا بنا دیا گیا کہ آزادارانہ پولنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، لوگ اپنے حق رائے دہی جو ہے اس کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکے. یہ انہوں نے وہاں پہ پوائنٹ ایک اٹھایا. یہی تارڑ صاحب کے پاس آپ کا جو سوال ہے وہی لے کے چلے جاتے ہیں. مظہر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ 23 کا تھا تو پورے پہ کیوں ہے ہوا انتخاب. پی ایم ایل این مطالبہ کر رہی تھی، تو کیا اب پی ایم ایل این کے مقابلے کے اوپر سپریم کورٹ جائیں گے ملی صاحب؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس کو آپٹ کر رہے ہیں، نہ کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں اپیل کے لیے، جو کہ ان کے پاس حق موجود تھا؟ تارڑ صاحب. ہاں جی، دیکھیے پہلی جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی آسما آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہی وجہ ہے. دیکھیے الیکشن، بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ انہوں نے کیوں جانا تھا، وہ تو خود وہ سارے اس کو آرکیٹیکٹ کر رہے تھے چیزوں کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا. حکومت کو یہ ایک سیاسی بیان جاری کرنے سے بھی اعتراض کرنا چاہیے امام صاحب کو. اس کی ڈیٹیلڈ ریزنز دیکھ لیں. میں نے اگلے دن بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی آن کیمرہ کے الیکشن سے 15 روز پہلے ایک درخواست دی گئی الیکشن کمیشن میں نوشین افتخار صاحبہ کی طرف سے. پھر الیکشن سے 6-7 روز پہلے ایک اور درخواست دی گئی جس میں کہ جو ہائی ہینڈڈنس ہے پولیس کی، اور جس طرح وہ ذوالفقار ورک جو ایک ڈی ایس پی ان کو وہاں پہ بھیجا گیا، پھر الیکشن کمیشن نے انہیں ہٹایا، پھر انہیں پروموٹ کر کے ایس پی سیالکوٹ لگا دیا گیا سی آئی اے کا، اور ڈسکا پھر ان کے نیچے آ گیا. اور اگلی بات یہ کہ کوئی 300 سے 400 مقدمات درج ہوئے اس عرصے میں پی ایم ایل این کے ورکرز کو
अजीब व गरीब मुकदमात में मुलव्वस किया गया। रोजाना 60-70 गिरफ्तारियां होती थी। अभी भी जो 300 के करीब एफिडेविट्स फाइल किए गए हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं और जो पोलिंग पे लोग मामूर थे, मुस्लिम के वर्कर और कैंडिडेट के सपोर्टर्स, उन्होंने कहा किस तरह से उन्हें धमकाया जाता रहा। जी। अखबारों की रिपोर्ट्स, टीवी की रिपोर्ट्स उनको रिकॉर्ड पे शामिल करवाई गई। कल जो फाइल किया रिप्लाई, और आज भी सलमान अकरम राजा साहब से मैं राब्ते में था, वो जो लेके गए ये सारा कुछ। और इलेक्शन कमीशन, जाहिर है एक तो इसकी बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है, जैसे पहले फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन, जो आज का इलेक्शन कमीशन है, वो एक तो ये है कि सारों के वोट बराबर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी के पास वीटो नहीं है। दूसरा ये है कि उसमें 2 वुकला हैं, शाह मोहम्मद जतोई साहब बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, निसार दुरानी साहब सिंध को करते हैं, दोनों हाई कोर्ट बार्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं और उन्होंने वुकला सियासत की है और बड़े अच्छी इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है तारड़ साहब, सॉरी कता कलामी माफ कीजिएगा, ये जो 2 अफसरान का आपने जिक्र किया है, इनका तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि ये आइंदा कभी भी किसी उस इलेक्शन की ड्यूटी पे मामूर नहीं होंगे, जहां तक मेरा इल्म है, बल्कि मैंने अभी पढ़ के भी सुनाया है जो फैसला था उनका उसके हवाले से। ऐसे हाँ, तो ये काफी तफसीली, यानी इतना बोल्ड, क्या इसकी पहले कोई नजीर मिलती है इस तरह के फैसले की इलेक्शन कमीशन में? मेरे ख्याल में अगर आप देखें ना आसमा, तो इलेक्शन कमीशन एक्चुअली, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 218(3) के तहत ये कुल्ली इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है जी, कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंश्योर करे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एम्बेरस किया है, इलेक्शन से पहले भी इस हल्के में एम्बेरस किया, जब उन्होंने कहा आप ये डीएसपी हटाएं। हुक्मन कहा सेक्शन 10 के तहत उसको जब हटा दिया गया तो अगले ही रोज उसको सियालकोट का करंट चार्ज वो है डीएसपी, लेकिन उसको 1 स्टेप प्रमोट करके उसको करंट चार्ज पे एसपीसीआईए लगा दिया गया। अब ये इनडायरेक्टली आप शीशा दिखाते हैं कि हम आपकी बात नहीं मान रहे। फिर दोबारा जब उन्हें उस दिन जो उनके साथ हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खुद मॉनिटर कर रहे थे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, उन्होंने एलामिया जारी करना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा था सारे हलकों को, और ये वो सारी इलीगैलिटीज, और ये पहली दफा रीपोल ऑर्डर नहीं हुआ। अच्छा, 2013 के इलेक्शंस में मैं खुद वकील था, NA 103 हाफिजाबाद 2 से शाहिद हुसैन भट्टी और लियाकत अब्बास भट्टी के इलेक्शन को भी पूरे को सेट असाइड करके रीपोल किया इलेक्शन कमीशन ने, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक बहाल रहा।